الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے بارے میں. ٹھیک ہے، نماز مغرب جلدی ادا کرنے کا حکم. 620 حدیث ہے. عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا. ابی ایوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں صلوا صلاۃ المغرب مع سقوط الشمس بادروا بها طلوع النجم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز مغرب کی پڑھو جیسے ہی سورج اچھا سقوط کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہو جانا. ٹھیک ہے، غروب ہی، لیکن جیسے ہی سورج کا کنارہ نیچے ہوا نہیں، بادرو جلدی کرو بہا طلوع النجم. وہ جو نجم ایک ستارہ ہوتا ہے جو فوراً آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا تھوڑی سی اندھیری رات ہو تو نظر آنے لگ جاتا ہے اس ستارے کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی جلدی مغرب پڑھ لیا کرو. اگین وہی بات ہے نا، پھر عشاء کے ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. چلیے جی نیکسٹ آئیے. نیکسٹ حدیث پہ آئیے جناب. اچھا جی 621 عن رجل من جوہینہ. جوہینہ سے ایک آدمی کہتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متى اصلی العشاء الاخرۃ، میں آخر ٹائم یعنی کتنا میں لیٹ پڑھ سکتا ہوں عشاء کی نماز کو. قال اذا ملأ الليل بطن كل واد فصلی العشاء الاخرہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز عشاء اس وقت ادا کیا کرو، یعنی عشاء کی نماز جو آخری نماز ہے، جس وقت رات ہر وادی کے پیٹ کو بھر دے، یعنی ہر جگہ پہ رات چھا جائے کالک. ٹھیک ہے نا، رات پوری طرح چھا جائے تو جب جو ہے نا مغرب کی نماز پڑھا کرو. اچھا انہوں نے یہ نیچے شرح میں بتایا ہے کہ شفق کی سرخی غائب ہو جانے سے شروع ہوتا ہے، کہ جب طلوع مغرب ہوتی ہے نا، مغرب کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں آسمان سرخ ہوتا ہے. آسمان کی سرخی ختم ہو کے جب کالی ہو جائے گی نا، اندھیرا اچھی طرح چھا جائے گا، تو پھر کیا ہے کہ نماز عشاء کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے. اور سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے. چلیے نماز عشاء تاخیر سے ادا کرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. 622 حدیث عن ابی موسیٰ سے روایت ہے قال كنت انا واصحابی الذین قدموا معي في السفینة نزولا في بقیع بطحان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ. میں تھا اور میرے جو ساتھی لوگ تھے، ہم جو میرے ساتھ ہی آئے تھے کشتی میں، نزولاً ہم اترے وادی بقیع بطحان میں. ٹھیک ہے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر تھے. ٹھیک ہے، یہ مدینہ کا کنارہ تھا، وہ شہر کے اندر تھے. فکانا یتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاة العشاء كل لیلۃ نفر منہ. اب پھر کیا ہوتے، ہم میں سے کیا کرتے کہ کچھ لوگ، ذرا ہمارے میں اور اللہ کے رسول کے درمیان فاصلہ تھا، پھر ہم کیا کرتے کہ ہم ہر جو عشاء کی نماز کو نا، ہم میں سے کچھ بندے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے چلے جاتے. فوافقنا النبی انا واصحابی، اور ہم نے جس دن ہم آئے، میں اور میرے ساتھی اللہ کے رسول کے پاس آئے، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کاموں میں مصروف تھے. فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى أَبْحَرَ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّى بِهِمْ. تو ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا. فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ، نماز کو لیٹ کر دیا، حتیٰ کہ سمجھ لیجیے کہ رات ہی چھا گئی، آدھی رات ہو گئی. ثم خرج النبی، پھر اللہ کے رسول نکلے، فصلی بہم، اور نماز پڑھی. فلما قضا صلاته، پھر جب اللہ کے رسول نے اپنی نماز ختم کر دی، قال لمن حضرہ، اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان سے کہا، علی رسلکم ابشروا ان من نعمت اللہ علیکم، کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تم پر انعام کیا ہے. انہ لیس احد من الناس یصلی هذه الساعة غیرکم، دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو تمہارے علاوہ اس گھڑی میں نماز پڑھتا ہے. او قال، یا آپ نے فرمایا، ما صلی هذا الصلاة احد غیرکم، یہ والی نماز تمہارے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا. لا یدری ای الکلمتین قال، اس کو ان کو یاد نہیں ہے، جو یہ بات بتا رہے ہیں ان کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے دونوں باتوں میں سے کون سی بات کہی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عشاء کا وقت تو دنیا کا کوئی مذہب اس وقت میں کوئی عبادت نہیں کرتا سوائے مسلمانوں کے. اور یا پھر وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات عشاء کی وہ جو نماز کو اتنا مؤخر کر لیا، یعنی آدھی رات کے قریب، تو اس وقت میں کوئی عبادت نہیں کرتا. لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں یا اپنی دوسری اس میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ صرف مسلمانوں کے پر ایک انعام ہے کہ مسلمان اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں سونے سے پہلے. چلیے نیکسٹ پیج پہ آئیے، میں حدیث پوری کروں. قال
راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ان دونوں میں سے اللہ کے رسول نے کون سی بات کہی تھی. قال ابو موسیٰ کہتے ہیں فرجعنا، آگے مجھے لفظ ہی نہیں نظر آ رہا، فرحینا، ہاں ہم بڑے خوش واپس آئے جو ہم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، قولہ ان کی بات، ابحار ایو نصف، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نصف رات، وبہرۃ کل شیء، جس وقت ہر چیز جو ہے نا ستارے ابھر کے چمکنے لگ جاتے ہیں. وقیل ابحار اللیل، اور اس کو کہا جاتا ہے بالکل جس وقت ستارے اپنے جوبن پہ ہوتے ہیں کہ یہ رات کا نصف ہے یا رات کا جوبن کہہ لیجئے. اذا طلعت نجومه واستنارت واول اکثر، تو اس میں کیا ہے کہ جب ستارے طلوع کر چمکنے لگ جائیں، لیکن پہلا معنی زیادہ مستعمل ہے. اچھا آپ نے دیکھا کہ ستارے اتنی جلدی نہیں نا چمکتے، ستارے ذرا اچھی بھلی رات ہو جاتی ہے، جس کو ہمارے خیر آج کل تو 9-10 بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے. کچھ دیر پہلے آپ دیکھیے کہ گرمیوں میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 9، 9:30، 10 بجے کے قریب، ٹھیک ہے، اس وقت ستارے آتے تھے. آج کل کہہ دیں گے تو ذرا کم ہو جائیں گے، 9 کے قریب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ عشاء کا ٹائم جو ہے وہ والا ہے. اچھا عشاء کی نماز کو دیر کرنا ہوتا ہے، ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور ہم مزید بھی حدیثیں پڑھیں گے، لیکن تھوڑی سی میں ایک بات بتا دوں. عشاء کی نماز کو دیر کرنا اس لیے مناسب اور اچھی بات ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ جب جائے نا بستر کے اوپر، یعنی دن کے آغاز میں بھی سب سے پہلے اللہ کو یاد کرے، اور جب دن کا اختتام کرے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے. یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باتیں کرنا، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ گناہ تھا یا حرام تھا، یا کسی نے تھوڑی بہت بات کر لی تو ہم کہیں گے جیسے روزہ ٹوٹتا ہے ایسا ہو گیا، نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا یہ لگتا تھا کہ اگر کام ہے تو ایسا کرو عشاء کی نماز ذرا لیٹ کر لو، لیٹ کر نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سونے کے علاوہ کوئی کام نہ کرو، ٹھیک ہے. چلیے جی ٹھیک ہے. تو بات کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ عشاء کی نماز کو ذرا لیٹ کر کے پڑھ لو. زیادہ جلدی پڑھ لو گے تو پھر سو گے نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ انسان کا بندہ مومن کا آخری کام اللہ کو یاد کر کے پھر سونے کا ہو جائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جو اول رات کی نیند ہے نا، سائنس بتاتی ہے کہ اصل جو نیند کوالٹی سلیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس وقت ہے. چلیے جی نیکسٹ میں آئیے، نیکسٹ حدیث میں آئیے. نماز عصر تاخیر سے ادا کرنا منافقانہ وصف ہے. نماز عصر عن رافع ابن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الا اخبرکم بالصلاۃ المنافق، میں تمہیں بتاؤں ذرا منافق کی نماز کیسے ہوتے ہیں. ان یؤخر العصر، کہ وہ عصر کو دیر کرتا ہے، حتی اذا كانت الشمس، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، ان بقرات صلاحا، جو بالکل سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت پڑھتا ہے. اچھا اس کو ذرا ان جنرل کریں نا، اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ فجر کی نماز بھاری ہے اور عشاء کی نماز بھاری ہے منافق پر، یہاں پہ عصر کی بھی بات کر دی. اور آپ یہ دیکھیے کہ نماز کے بارے میں یہ رویہ، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے بلیو کیجئے کہ اذان جس وقت ہوتی ہے نا اس وقت دل بار بار کہہ رہا ہوتا ہے اٹھ کے یار نماز پڑھے، تو اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، ذرا ٹھہر جو پڑھ لیتے ہیں نا. اور کرتے کرتے کیا ہوتا ہے پھر آخری وقت آ جاتا ہے. اور ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا تھا کہ انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے سمجھے کہ مرغ اٹھا، 2-3 ٹھونگے ماری، اور واقعی وہ جو تیزی کی نماز ہوتی ہے اس میں پھر ایسے تیزی پڑی ہوتی ہے نا کہ نہ کسی اور بات کا پتہ ہوتا ہے، اور بھی ڈن، واو بس کام ہو گیا. تو یہ جو رویہ ہے نا نماز کے بارے میں، یہ منافق کا رویہ ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کی سستی کرتے ہیں. نماز پڑھ لیتے ہیں اور لیکن نماز کی سستی کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، جس کا ایمان تازہ ہے اور اچھی معیار کا ہے، وہ اپنی نمازوں کا فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی زندگی میں جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ نماز کو ہوتی ہیں. چلیے جی نماز کے مکروہ اوقات کی طرف آ جائیے. عن صفوان ابن المعطل، صفوان ابن معطل کہتے ہیں السلمی، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. بیا تھوڑا سا بڑا بھی کر دیجئے، اس کو زوم ان کیجئے اور نیکسٹ والا پیج بھی کر دیجئے. ہاں نیکسٹ پیج کر دیجئے پورا. یا نبی اللہانی اللہاتی اسألک عما انت بھی عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ ایسی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، انت بھی عالم جن کا صرف آپ کو پتا ہے، وانا بھی جاہل اور مجھے نہیں پتا. من اللیل والنہار ساعۃ تکرہ فیہا الصلاۃ، دن اور رات میں وہ کون سی گھڑیاں ہیں جس میں نماز ناپسندیدہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا صلیت الصبح، جب تو صبح کی نماز پڑھے، فامسک عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس، اور اتنی دیر اپنی نماز کو لیٹ کر دے، نہیں تو رک جایا کر اپنی نماز پڑھنے کو حتیٰ کہ
سورج طلوع ہو جائے. یعنی وہ بالکل وہ جس وقت سورج کے ابھرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آتا ہے، میں نے کہا گیا اس تک جو ہے نا وہاں پہ سورج پہنچ جانا، پھر تم ذرا ٹھہر جایا کرو، پھر 5 منٹ انتظار کر لیا کرو، سورج کو طلوع ہو جانے دیا کرو. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيَيْ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان وہ ابھرتا ہے. فَإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ پھر جب وہ پوری طرح ابھر کے سامنے آ جائے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ وہ لگتا ہے آدھا کنارہ کٹا ہوا ہے اور بڑی تیزی سے ایسے وہ سیکنڈز کے اندر جو ہے نا کنارہ نکل آ جاتا ہے اور پوری کا پورا وہ جو ہے نا ایک راؤنڈ سرکل بن جاتا ہے ریڈ اینڈ یلوش. تو جب فَإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ اور جب وہ نکل آئے تو پھر نماز پڑھ. فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ متقبلہ کیونکہ جو نماز ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور پھر جس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہ قبول بھی ہوتی ہے. حتیٰ تیدل علی رأسک مثل الرمح اور یہاں تک کہ سورج جو ہے نا وہ تیرے سر پہ اس طرح آ جائے جیسے تیر آ جاتا ہے نا، نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے، یعنی بالکل ہی سورج سر پہ آ گیا. فَإِذَا اعْتَدَلَتْ علی رأسک تو جب سورج بالکل تیرے سر پہ آ جائے. فإن تلک الساعات تو یہ وہ والی وقت ہے تسجر فیہا جہنم جس کے اندر جہنم بھڑکائی جاتی ہے. یہ پتہ کون سا ٹائم ہے؟ گرمیوں میں اراؤنڈ یہ 11 بجے کے قریب کا ٹائم ہوتا ہے، سردیوں میں بھی اس کے آس پاس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس میں بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا زوال کا ٹائم ہو گیا، جس کے فوراً بعد ظہر کا ٹائم ہوتا ہے. فإن تلک الساعات کیونکہ یہ وہ والی گھڑی ہے جس میں جہنم بھڑکائی جاتی ہے. وتفتح فیہا ابوابها اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حتی تزول عن حاجبک الایمن حتیٰ کہ جو ہے نا جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے جو ہے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فإن الصلاة محظورة متقلبة حتى تصلي العصر ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ نماز پڑھیں عصر کی، وہ نماز جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ مقبول بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نماز نہ پڑھیں حتیٰ کہ سورج پورا غروب ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کی سنتیں نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے. عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھنی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی لمبی چوڑی اس کی وہ پڑھی تھی اس وقت احادیث میں کہ اللہ کے رسول نے جو ایک دفعہ سنتیں پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باتوں میں میری پچھلی سنتیں رہ گئی تھی جو میں نے پڑھی تھی. ادروائز جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں حتیٰ تغیب الشمس حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ غائب ہو جائے. جی زنبل کوشچن کیجیے، مجھے پتا آپ کو کوشچنز آ رہے ہیں. گو ہیڈ. اور شوڈ آئی گو فردر؟ چلیے جی نیکسٹ والی پہ آئیے، نیکسٹ والی حدیث پہ آئیے. 625 حدیث ہے. عن انس بن مالک، انس بن مالک کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، نہ طلوع شمس کے پر نماز پڑھو نہ اس کے غروب کے وقت. فإنها تطلع وتغرب على قرن الشیطان کیونکہ وہ طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے شیطان کے سینگوں کے درمیان. وصلوا بین ذلك ما شئتم، اس کے علاوہ وقتوں میں جیسے چاہو پڑھو. یعنی یہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں اب تم نماز پڑھو تو رک جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھہر جاؤ، پھر وہ 5-10 منٹ گزر جانے دو، کیونکہ یہ 2 وقت ہیں، ان کے علاوہ باقی وقت صحیح ہیں. عن سعید ابن نافع قال رآنی ابو بشیر الانصاری، ابو بشیر الانصاری جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ انہوں نے دیکھا سعید بن نافع کو، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے. وانا اصلی صلاۃ الضحى، سعید بن نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا. اب ابو بشیر بھی ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور وہ سعید بن نافع جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. سعید بن نافع کہتے ہیں کہ میں صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہا تھا. صلاۃ الضحیٰ کون سی؟ صلاۃ الاشراق. حین طلعت الشمس، جبکہ سورج جو ہے نا طلوع ہو گیا. فعاب علی ذلک ونہانی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور مجھے منع کر دیا. ثم قال، پھر سوری ابو بشیر نے اس کو پسند نہیں کیا، عابا کا مطلب ہوتا ہے عیب نکالا، ونہانی اور مجھے منع کر دیا، اور پھر کہا ریفرنس دیا نا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا، نہ نماز پڑھو حتی ترتفع الشمس، حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے. فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، کیونکہ سورج جو ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. صلاۃ الضحیٰ وہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے زیادہ جلدی شروع کر دی ہوگی نا، یعنی ابھی سورج پوری طرح چڑھا نہیں ہوگا. تو سعید بن نافع کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جب تک سورج پوری طرح بلند نہ ہو جائے نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان
بلند ہوتا ہے. اور میں نے جو ہے دبئی میں باقاعدہ کچھ پارسیوں کو میں نے دیکھا وہ اپنی بیلکنیوں میں کھڑے ہو کے اس وقت میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہاتھوں کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور ہندوؤں کا بھی کوئی ہے سورج چڑھتے وقت جو ہے نا وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات بتاؤں کہ سورج ایک ایسی چیز ہے, اس کو بہت سارے پتہ نہیں شاید اس میں جہنم تو نہیں کہیں, اس کو بہت سارے جو مذاہب ہے نا انہوں نے اس کو بنایا ہے عبادت کی جگہ. اور سورج آگ سے ہے, کیا پتہ شیطان کا مسکن ہی ہو, لیکن یہ بات ہے کہ یہ دیکھیں جو ایجپشنز تھے نا ان کے بھی وہ جو تھے پیرامڈس تھے, ایجپشن بھی اپنے جو فرعون کو کہتے تھے یہ سورج کا اوتار ہے. اور وہ جو رومنز ہیں وہ بھی اپنے وہ زیوس گاڈ نہیں تھا, وہ بھی تو سورج ہی تھا نا. اور یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سورج کی پوجا ہوتی تھی. تو سورج جو ہے نا خاصا یہ ایک ہے جو ہے نا اس کی پوجا جو ہے نا وہ بڑی سگنیفیکنٹ سی ہے. چلیے جی ایک حدیث اور پڑھیں گے اور ختم کریں گے. 627 عن ابی ذر انہ اخذ بحلقتی باب الکعبہ. ابی ذر کہتے ہیں کہ انہوں نے کعبہ کا جو دروازہ تھا نا اس کے اوپر کڑا لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پکڑ لیا اور فقال اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول وہ کہہ رہے تھے لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس, عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے, ولا بعد الفجر اور نہ ہی فجر کے بعد حتی تطلع الشمس حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے, ولا بعد الفجر حتی تطلع الشمس اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے, الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ سوائے مکہ مکرمہ میں, یعنی مکہ مکرمہ میں ہر وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن دوسری جگہوں پہ نہیں. اب یہ مکہ مکرمہ کی جو ہے نا وہ اس کو خاص کر دیا گیا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر کوئی بھی مکروہ اوقات نہیں ہے, وہاں پر ہر وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اس کی سمجھ بھی آتی ہے نا, مکہ مکرمہ میں تو مشرکوں کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے نا, جو اصل حرم ہے, شاید اس وجہ سے. چلیے جی کوسچنز پوچھیے, ادروائز کلاس کو ختم کرتے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنبل بتائیے. آپ نے ایک دفعہ وہ حدیث بتائی تھی نا کہ اکیلے نہیں سونا چاہیے, اور ضرور کسی کے ساتھ, خواہ مرد ہو یا عورت کے, تو خیر ہے ہی نہیں, مردوں کا بھی یہی ہے. تو میم وہ حدیث مجھے آج تک نہیں ملی, میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کری ہے. اور سنبل دوسرا میں نے خود جس دن آپ کو میں نے یہ حدیث بتائی تھی میں نے اسی دن گروپ میں ڈال دی تھی. آپ میں سے کن لوگوں نے وہ گروپ میں دیکھی ہے حدیث؟ جس نے بھی دیکھی دوبارہ بھی میں نے شیئر کی تھی, تو پلیز ذرا نکالیے گا. ہاں سبل بیا ایک بار ذرا ڈھونڈ کے کو دیجیے گا. سبل میں نے اسی وقت ڈال دی تھی. اصل میں میرا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ ہمیشہ اکیلا سوتا ہے, میں نے اس کو اس دن وہ حدیث بھیجی تو ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کو بھیج دی. اچھا دوسرا میڈم یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے تو مکہ مکرمہ ہے, تو اس سے یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ مطاف میں 24 گھنٹے جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا اس طرح کا, آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نماز. مکہ مکرمہ کی پورے خاص ہے نا مکہ میں بات, یہی ہے. ہاں پورا مکہ مکرمہ میں صرف خاص ہے, اس میں ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے لیکن باقی زمین میں کسی بھی جگہ پہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور جناب مجھے دعا میں شامل رکھیے گا, اور میں نے بھاگم بھاگ کلاس لی ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کرے اور مجھ سے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.